ساتھ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشکل نہیں، اللہ مرادیں پوری کرتا ہے۔ صحابہ یقین سے مانگتے تھے، اللہ عطا کرتا تھا۔ دیگر لوگ جو یقین سے مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، جو یقین نہیں کرتے پھر ان کی مرضی، اللہ چاہے تو پورا کرے چاہے تو نہیں۔ دعا کرو، پھر وظیفہ کرو، پھر کوئی عمل کرو، پھر اگر یقین ہوگا تو اللہ مدد کرتا ہے، یقین نہ ہو تو اللہ مدد نہیں کرتا۔ وظائف کے لیے، عمل کے لیے، دعا کے لیے یقین شرط ہے۔ انسان دعا مانگے اور دل میں ہو نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ جب دعا مانگے اللہ سے کہ نہیں یہ ہو کے رہے گا، جس طرح بچہ والدین سے ضد کرتا ہے اور بچہ ذہن میں یہ نہیں رکھتا کہ ماں باپ نہیں دیں گے، وہ ذہن میں رکھتا ہے میں ضد کروں گا لے کے چھوڑوں گا۔ تو جب اللہ سے ہم بچے کی طرح مانگیں گے، ہم نے یہ کام لینا ہے اللہ سے، ہم نے یہ چیز اللہ سے منظور کروانی ہے، تو بار بار مانگیں گے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنی مشکل تھی کہ جہاد کہاں ہو رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا کامتی ہے اور وہ شہادت مدینہ میں مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے دعا قبول کی تو ان کی دعا کو قبول کر کے مدینہ میں اللہ نے ان کو شہادت عطا کی۔ پچھلے سال بھی وظائف بتلائے تھے، کل ایک اپنے جاننے والے ہیں، شاگرد ہیں میرے، انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے بتلایا، پھر اس نے تصویر مجھے سینڈ کی کہ یہ دیکھو میں نے پچھلے سال لکھ کے رکھا تھا، جس مقصد کے لیے رکھا اس نے کہا اللہ نے وہ پورا کیا۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کیا عمل بتلایا تھا، پھر میں نے اس کو بتلایا۔ یکم محرم کو منگل والے دن امید ہے پیر کی شام کو چاند نظر آ جائے گا 8 اگست کو، تو جب چاند نظر آئے یکم محرم کا بہترین عمل ہے کہ انسان کسی بھی مقصد کے لیے جو اس کی مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 119 بار لکھے، 119 بار کپڑے پر لکھنا ہے۔ بازار سے کپڑا لے لیا جائے اور جتنے پر اس کو اندازہ ہے کہ 119 بار تقریباً کپڑے پر پورا ہو جائے گا، تقریباً 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا کپڑا ہو، 1 فٹ چوڑا ہو 1.5 فٹ لمبا ہو، اتنا کاٹ کے اس کو نمازی کر لے۔ نمازی کر کے پھر یکم محرم کو مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک، رات پہلے آتی ہے اسلامی اور دن بعد میں، تو یکم محرم کو جو 119 بار کسی بھی مقصد کے لیے بسم اللہ لکھے اور پھر روزانہ پڑھے، اگر نہیں بھی پڑھتا کبھی کبھار یاد آئے تو پڑھ لے، روزانہ پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ تو 119 بار جس مقصد کے لیے لکھے، اکثر علماء کا، اکابرین کا، اولیاء کا تجربہ ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے اللہ اس کا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ یقین میں کمی ہو تو الگ بات ہے، کئی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مرادوں کو پورا کیا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ عمل بتلایا تو کئی لوگوں نے سال کے درمیان میں آ کے پوچھا کہ حضرت جی وہ کام ہو گیا اب کیا کریں؟ میں نے کہا کام ہو گیا تو بسم اللہ پورا سال بطور شکر کے پڑھتے رہو۔ انسان ایک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر درود پاک پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، مجرب عمل ہے، آپ کو کوئی کام پھنس گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کثرت سے کم از کم 2000 بار روزانہ درود پاک پڑھو، وہ مسئلہ اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ دوسرا مجرب عمل استغفار کا ہے کہ 2000 بار کم از کم استغفار روزانہ کسی مقصد کے لیے پڑھا جائے، اللہ وہ مقصد پورا کرتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر انسان درود پڑھنا یا استغفار پڑھنا چھوڑے نہ، چند دن اور پڑھے، بطور شکر کے پڑھے۔ ایک کام ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم نہیں تھا، بعد میں اللہ نے علم عطا کیا کہ اللہ نے آپ کو پورے جہاں پر تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور کتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ آج ہم تراویحوں میں اگر آدھا سپارہ زیادہ پڑھ لیں نا تو لوگ پورا دن باتیں کرتے ہیں مولوی نے زیادہ پڑھا ہے، حالانکہ 10 منٹ زیادہ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے تھے، ٹانگیں پھول جاتی تھی، پاؤں سوجے ہوتے تھے، دن کو پاؤں سوجے رہتے تھے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، 2-3 گھنٹے رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھ کے نفل پڑھ کے دیکھو، دیکھنا پاؤں کیسے سوجتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اتنی عبادت کی نہیں، اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔
وہ صحابہ تھے ایسا عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ بخشے بخشائے جنتی ہیں, آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں کہ آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, جب جنتی ہو تو بات ختم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بچے سوئے تھے تو اٹھ کر عبادت کر رہے تھے, تو پھر بچوں کو کہا مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صحابی ہوں, جنتی ہوں, یہ عبادت تمہارے لیے کر رہا ہوں. والد جتنا نیک ہوگا 70 پشتوں تک 7 پشتوں تک اللہ اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. تو کثرت عبادت سے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اولاد کی دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو نبی کے صحابی ہیں, کم کریں گے نہیں بھی کریں گے ہم پھر بھی جنتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی فرمایا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ اتنی مشقت نہ اٹھاؤ, تھوڑی عبادت کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ چلو میں جنتی بن گیا تو اب عبادت اپنی مغفرت کے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں. تو کوئی کام ہو جائے تو وظیفہ چھوڑنے کے بجائے اب بطور شکر کے انسان پڑھے. تو اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.